أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. سورة النساء آیت نمبر 148 149. اس سے پہلے منافقین کا ذکر ہوا، کفار کا ذکر ہوا، ایمان والوں کو اس کا بھی حکم ہوا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ کافر ہوں، منافقین ہوں، مشرکین ہوں، یہ تمہارے دشمن ہیں. تو جب یہ کافر، منافق، مشرک تمہارے دشمن ہیں اور انہیں تم سے کوئی محبت نہیں، تو ان کی طرف سے ایذا، تکلیف، یہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو ان تمام حالات میں ایمان والوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، تو آج کی ان آیتوں میں اسے بیان کیا گیا ہے. اسی طرح معاشرے میں ایک دوسرے سے معاملات ہوتے رہتے ہیں، کسی سے کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے. تو ایسے حالات میں ایمان والوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، تو یہی 2 آیتیں اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں فرماتے. اس آیت کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کفار کا اور مدینہ منورہ کے منافقین کا تذکرہ ہوا، لیکن عمومی تذکرہ ہوا، کسی کا نام لے کر اس کی برائی نہیں کی گئی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ وہ کسی کا نام لے کر اس کی برائی بیان فرماتے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا مزاج وہ یہی ہے کہ عمومی طور پر ان کی برائی کا تذکرہ کیا گیا اور کیا جاتا ہے. عمومی طور پر نام نہیں لیا. اگر کسی منافق کا نام لے کر اس کی برائی کا تذکرہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ بدک جائے، وہ اور بدظن ہو جائے، وہ اور دور ہو جائے، اور پھر وہ ایمان کے اور توبہ کے اور مسلمانوں کے قریب ہی نہ آئے. اس لیے کسی کا نام لے کر اس کی برائی بیان نہ کی جائے. ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے. دوسرا مفہوم، اگر تم پر کسی کا ظلم ہو جائے، اس کی طرف سے زیادتی ہو جائے، یا ویسے ہی کوئی شخص کسی بری عادت میں ملوث ہے، تو اس بات کو ظاہر نہ کیا جائے، اس بات کا اظہار نہ کیا جائے. اس لیے کہ اگر آپ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کریں گے تو اس کو کہا جاتا ہے طعن، اور اگر آپ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کریں گے
تو اس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ غیبت بھی اچھی نہیں ہے، طعن بھی اچھا نہیں ہے، لہذا دوسروں کو طعنہ نہ دو، دوسروں کے منہ پر اس کے سامنے اس کی برائی بیان نہ کرو، پیٹھ پیچھے بھی اس کی برائی بیان نہ کرو، اس لیے کہ وہ غیبت ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کی جائے یہ بھی مناسب نہیں، البتہ اشاروں میں اور کنایات میں برائی سے بچنے کی ترغیب اور برائی سے بچنے کا حکم یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کسی میں کوئی برائی پائی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے تھے کہ آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسا کرتے ہیں، ما بال قوم ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ایسا کر رہے ہیں۔ یہ ہے اظہار، اس طرح کا اظہار ٹھیک ہے، لیکن کسی کا نام لے کر اور کسی کو فوکس کر کے اس طرح اس کی برائی کو مشہور کرنا اچھا نہیں ہے، اس سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، وہ اور بگڑے گا۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے۔ آیت کا ایک اور مفہوم بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی بے حیائی پائی جائے تو اس بات کو لوگوں میں مشہور نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر معاشرے میں دو چار بندوں نے کوئی برائی کی، کوئی زیادتی کی، کوئی فحاشی کی، کوئی زنا کیا، اس طرح کی کوئی بدکاری کی، اب ہر جگہ پر اس بات کو مشہور کرنا، اس سے کیا ہوگا، فحاشی بدکاری مشہور ہوگی، لوگوں کے خیالات خراب ہوں گے، لوگوں کے جو جذبات ہیں، لوگوں کے جو خیالات ہیں، ان میں خرابی آئے گی، ان میں بھی نعوذ باللہ یہ فحاشی اور یہ بدکاری اور یہ زنا اور یہ اس طرح کی چیزیں، ان کے دلوں میں بھی اس کے خیالات آئیں گے۔ تو اس قسم کی زیادتی یا اس قسم کی بدکاری کہیں پائی جائے تو اس کو دبانا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بالخصوص میڈیا پہ دیکھیں، کوئی اس طرح کی خبر مل جائے بس میڈیا والوں کے مزے ہو جاتے، بدکاری کے واقعات کو، زیادتی کے واقعات کو، زنا کے واقعات کو، فحاشی اور عریانی کے واقعات کو بڑی بڑی سرخیوں میں بریکنگ نیوز کے طور پر یوں پھیلایا جاتا ہے، اور اس سے معاشرے میں کیا ہوگا، یہی برائی پھیلے گی، فحاشی پھیلے گی، عریانی پھیلے گی، بدکاری پھیلے گی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے مفہوم میں یہ سب چیزیں آ گئی۔ مثلا ایک مفہوم یہ ہو گیا کہ کفار منافقین کا نام لے کر ان کی مذمت اور ان کی برائی نہ کی جائے، اس سے وہ قریب آنے کی بجائے دور ہوں گے۔ دوسرا مفہوم، آپ پر کسی نے ظلم کیا، آپ پر کسی نے زیادتی کی، آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا، تو آپ اس کا نام لے کر اس کو مشہور نہ کریں، اس تک بات پہنچے گی تو اس کے دل میں بھی آپ کی دوری اور نفرت بیٹھے گی کہ دیکھو اس نے میری برائی کی۔ اور ویسے بھی آپ کسی کی برائی پیٹھ پیچھے کریں گے تو غیبت ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے جو ابھی آخر میں بیان کیا کہ اگر معاشرے میں یا لوگوں میں کوئی برائی، بدکاری، زیادتی، فحاشی، عریانی کی خبر ہو، اس کو دبانا چاہیے۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے بری بات کے اظہار کو، الا من ظلم، ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا،
وہ مظلوم ہے، اور وہ اپنی یہ شکایت لے کر کسی حاکم کے پاس جاتا ہے یا کسی بڑے با اثر شخص کے پاس جاتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، میری مدد کی جائے، مجھ پر ظلم ہوا ہے، مجھے بدلہ دلایا جائے، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میری داد رسی کی جائے۔ الا من ظلم، ہاں اگر اس پر ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم ہے، اور وہ اپنی شکایت کسی ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں اسے پتہ ہے کہ مجھ پر ہونے والے ظلم کا یہ بدلہ دیا جائے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی گنجائش ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ غیبت اور لوگوں کی برائی یا لوگوں کی مذمت یوں بیان نہ کی جائے، لیکن اگر کوئی مظلوم شکایت لے کر قاضی کے پاس، بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک دو باتیں اور اسی آیت کے ذیل میں۔ کوئی شخص ایسا ہے جس کی باتوں سے، جس کے غلط عقائد سے، جس کے غلط نظریات سے، جس کی تقریر سے، جس کے بیان سے لوگوں کا اعتقاد، لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کا دین، لوگوں کی دینداری خراب ہو رہی ہے۔ جیسے بہت سارے قرآن اور حدیث کی اور دین کے مسائل کی غلط تشریح کرنے والے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اور وہ اپنی تقریر سے، اپنے بیان سے، اپنی باتوں سے گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی برائی کو سر عام بیان کرنا یہ جائز ہے، یہ کوئی غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ اس گمراہی سے لوگوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، لوگ بربادی میں جا رہے ہیں، لوگ تباہی میں جا رہے ہیں۔ تو یہ علماء کا فرض منصبی ہوتا ہے کہ وہ غلط فرقے اور فتنے والے لوگ یا فتنہ پھیلانے والے لوگ یا غلط عقائد والے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، اور یہ علماء کا فرض بھی ہے، اور یہ علماء کی ضرورت بھی ہے، حکم بھی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو یہ چیز یعنی فاسق کی غیبت، بدعتی کی غیبت، گمراہ آدمی کی جو گمراہی پھیلا رہا ہے اس کا تذکرہ کرنا، اس کی باتوں کو بیان کرنا، اس کے غلط نظریات کا ذکر کرنا، یہ جائز ہے، یہ کسی غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اب واپس آئیے، قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ پر کسی نے ظلم کیا تو آپ صبر سے اور عفو سے کام لیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اگلی آیت میں ہے او تعفو عن سوء، آپ کسی کے ظلم کو معاف کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آج کی ان دو آیتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ معاف کرنا، لوگوں کے ظلم اور زیادتی پر صبر کرنا۔ پہلی آیت میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو کسی ایسی با اثر شخصیت کے سامنے بیان کرتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ دیا جائے، بدلہ مل جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ رب العزت اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم پر کسی نے ظلم کیا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے، ان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ رب العزت قدرت رکھتے ہیں کہ ظالم کو پکڑیں، ظالم کو یہ کریں، گناہگار اور نافرمان پر عذاب ڈالیں، لیکن اس کے باوجود ان اللہ کان عفوا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، قدرت کے باوجود معاف فرمانے والے ہیں۔ تو ایمان والوں کو بھی حکم ہے او تعفو عن سوء، اگر آپ کسی کے ظلم، زیادتی، جبر پر آپ اسے معاف کریں گے تو خدا تعالیٰ کی صفت بھی یہی،
اور ایک مفسر نے لکھا کہ بعض فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کن الفاظ میں تسبیح بیان کرتے ہیں؟ سبحانک علی حلمک بعد علمک، اے اللہ تو پاک ہے کہ علم رکھنے کے باوجود تو حلیم ہے اور بردبار ہے۔ اور بعض عبارات میں یوں ہے سبحانک علی عفوک بعد قدرتک، اے خدا، اے اللہ تو پاک ہے، قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحانک علی عفوک بعد قدرتک، سبحان اللہ۔ تو معاف کرنا اس کے بڑے فضائل ہیں، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی ہے۔ انتقام لینا جائز ہے۔ حضرت ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک نکتہ، فرمایا 3 مقام ہیں۔ کوئی شخص اپنے اوپر ظلم ہو جائے اس کا انتقام لیتا ہے، فرمایا یہ ضعفاء کی شان ہے، یہ کمزور لوگوں کی شان ہے کہ وہ انتقام لیں، بدلہ لیں۔ نمبر 2، کسی پر ظلم ہو جائے اور وہ معاف کر دے، یہ اہل ہمت کی شان ہے، معاف کرتے ہیں ہمت والے لوگ۔ اور نمبر 3، کسی پر ظلم ہو جائے، برائی ہو جائے، لیکن وہ مظلوم اس برائی کرنے والے کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ شیخ نے فرمایا یہ کاملین اور اہل عزم کی شان ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ انتقام لینا کمزور ضعفاء کی شان ہے، صرف معاف کر دینا یہ اہل ہمت کی شان ہے، اور معاف کرنے کے بعد اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، یہ کاملین اور اہل عزم کی شان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی پر غصہ آیا اور وہ اس پر اپنا غصہ نکال سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے، غصے کو دبا دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اختیار دیں گے کہ یہ جنت کی حوریں ہیں، آپ میں سے جو پسند ہے وہ لے لو، اور یہ اس دنیا والے اس غضب یعنی غصہ نہ کرنے کا انعام ہے کہ تم نے فلاں شخص پر غصہ نہیں کیا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، یہ اس کا انعام ہے۔ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے اجر اور ثواب اور جن کے انعام یہ اللہ پر ہیں، یعنی اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے ان کو اجر دینا اور ان کو ثواب دینا، تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، لیکن وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ عَفَا فِي الدُّنْيَا، قرآن کریم کی آیت بھی ہے سورہ شورى میں، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا اور اچھائی کا معاملہ کیا اس کا اجر اور ثواب اللہ پر ہے۔ معاف کرنے کے بڑے فضائل، لیکن کسی کی برائی بیان کرنا اور کسی کی غیبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیتل کے ناخن تھے، بڑے بڑے ناخن پیتل کے، اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا
جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ گوشت کھاتے تھے مطلب یعنی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے معاف کرنے والے بنے، برائی کو، بری باتوں کو ان کو ظاہر نہ کریں، مشہور نہ کریں۔ بری باتیں زبان سے نکالنا، گالم گلوچ کرنا، غصے کے وقت انسان اکثر پاگل ہو جاتا ہے اور جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو آدمی اگر آپس میں لڑ پڑیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگیں، برا کہنے لگیں، تو جس نے گالی گلوچ اور برا کہنے کی ابتدا کی ہے سارا گناہ اس کو ملے گا، اس لیے کہ گالی اس نے شروع کی، برائی اس نے شروع کی، گندی باتیں اس نے شروع کی۔ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ غصہ کرتا ہے، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو فجرا، گالم گلوچ، منہ سے بری باتیں، گندی باتیں، پتہ نہیں ہے اللہ اکبر کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں لوگ، ماں کی گالی دے رہے ہیں، بہن کی گالی دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس کی گالی دے رہے ہیں، زبان کو گندا کر رہے ہیں، اپنی زبان سے زہر آلود باتیں کر رہے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، برائی کا اظہار نہ کیا جائے، معاف کیا جائے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے، کوئی اور شخص بھی بیٹھا تھا۔ اب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ کر رہا ہے اور پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، بس سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اب وہ بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی سے بیٹھے۔ اب جب اس نے بہت زیادہ بولا اور بری باتیں کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے بھی جواب دیا۔ جو ہی جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ شخص مجھے کب سے برا بھلا کہہ رہا ہے اور میں خاموش بیٹھا تھا، ابھی میں نے تھوڑا سا جواب دیا ہے، آپ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش بیٹھے تھے تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا۔ وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا نا، تو ایک فرشتہ آپ کی طرف سے اس کو جواب دے رہا، اور جب آپ نے بھی جواب دینا شروع کر دیا تو بیچ میں شیطان آ گیا، اور جس مجلس میں شیطان آ جائے تو میں کیوں بیٹھوں گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، معاف کرنا، معاف کرنا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں مسلمانوں کے اخلاق میں سب سے افضل اخلاق العفو، العفو، معاف کرنا ہے، معاف کرنا، معاف کرنا۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا، معاف کرنا کاملین کی نشانی، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیر، اللہ معاف کرنے والے ہیں، قدرت رکھتے ہیں اللہ، ظالم کو، نافرمان کو، گناہگار کو پکڑوں، لیکن اللہ ڈھیل دیتے ہیں، معاف فرماتے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ،
اس دنیا میں سب سے سخت چیز کون سی ہے؟ سب سے سخت چیز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب اللہ، اللہ کا غصہ، وہ اس کائنات میں سب سے سخت چیز ہے۔ تو وہ صحابی پھر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے اس غصے سے، یعنی جو کائنات میں سب سے سخت چیز ہے، نجات پانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غضب اللہ سب سے سخت چیز ہے کائنات میں، اور آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو لا تغضب، آپ غصہ نہ کریں، آپ غصہ نہ کریں۔ غصے کو دبا دینا، معاف کر دینا، علماء نے لکھا ہے کہ اعظم العبادت، سب سے اعظم بڑی عبادت ہے غصہ دبانا، معاف کرنا۔ جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ تو آج کی ان دو آیتوں میں ایمان والوں کو آداب سکھائے گئے ہیں کہ آپ کا کافروں کے، منافقوں کے یا ایمان والے مسلمان بھائیوں کے ظلم، زیادتی یا برائی کے مقابلے میں رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ آپ معاف کریں، لیکن اگر کوئی مظلوم ہو تو وہ اس کا انتقام لے سکتا ہے۔ انتقام کی کیا صورت ہے؟ کہ وہ اپنے ظلم کو، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو کسی بادشاہ، کسی آفیسر، کسی با اثر شخص کے سامنے جا کر بیان کرے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور مجھے اس کا بدلہ دلوایا جائے۔ تو بہرحال آج کی ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ العفو، معاف کرنا، اعظم العبادت، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں فرماتے کسی بری بات کے اظہار کو مگر وہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفو، اگر تم کوئی نیکی کرو کھول کر، ظاہر، او تخفو یا چھپا کر، او تعفو عن سوء یا تم معاف کر دو کسی برائی کو، کسی زیادتی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔